اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ قمر پڑھیں گے۔ سورہ قمر کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت جو ہے قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی نشانی جو ہے چاند کا پھٹنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صادر ہوا تھا۔ بہت بڑی نشانی کافروں نے دیکھی، لیکن اس نشانی کا کافروں نے رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ جادو کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، یا چاند کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی آپس میں باتیں کہی تھیں کہ اگر کوئی دور سے کوئی سفر والا ہمیں گواہی دے گا کہ چاند جو ہے واقعی دو ٹکڑے ہوا ہے، ہمارے اوپر جادو ہوا ہے، تو باہر والے اگر لوگ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بتایا گیا، باہر والے لوگوں نے بھی گواہی دی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کافر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، وہاں پہ بھی ثبوت دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول حقیقی معراج پر گئے تھے ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ ان کے قافلے والوں نے ہی گواہی دی تھی بھئی اللہ کے رسول جو ہے وہ جو نشانیاں بتائی تھیں، قافلے والے نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے ساری نشانیاں بتائیں، پھر بھی وہ کافر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اس صورت کے اندر ایک تو قیامت کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں، اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا کہ لوگ کس طرح اٹھائے جائیں گے، ٹڈیوں کی طرح وہ منتشر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بات بیان کی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر کے نازل کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، کچھ مولوی حضرات وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، عام بندے جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے، اس کے لیے 15-20 علوم کی ضرورت ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو آسان کر کے نازل کیا ہے۔ سورہ قمر کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کر کے نازل کیا۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت کرے۔ کافروں کے لیے قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیتیں اتاری ہیں۔ کافر جو ہے وہ نصیحت حاصل کر کے وہ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 14 اور 15 علوم حاصل کریں، اس کے بعد قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نازل ہی اس کا موضوع ہی انسان ہے کہ انسان جو ہے اس کو پڑھے لکھے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن لوگوں نے دین کو بہت مشکل بنا دی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ چکا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ کافر دیکھ لیں آیتن کوئی نشانی، یعرضوا، وہ اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ جو جادو ہے چلا ہوا، یعنی یہ مسلسل چلتا ہوا جادو ہے، کوئی اللہ کے رسول کا معجزہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں یہ جادو کیا ہوا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی، اہواء، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ جو ہے مستقر، اس کا طے شدہ وقت ہے۔ یعنی انہوں نے جھٹلایا قرآن کو اور احادیث کو، کافروں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، تو حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے۔ یہی بات مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنی منمانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن حدیث کو چھوڑ کر عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی حساب کتاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، بلا شبہ تک آ چکی ہیں ان کے پاس خبروں میں سے، مَا فِي مُزْدَجَرٍ، جس کے اندر ڈانٹ ہے، ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ یعنی خبریں آ چکی ہیں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعونیوں کو جس طرح عذاب دیا گیا تھا، اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ قوموں کا تذکرہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ کر لے۔ پہلی قوموں کے جو واقعات ہیں ان پر جو عذاب آئے وہ بہت بڑی نصیحت ہے، حکمت بالغۃ، کامل نصیحت ہے، کامل حکمت کی
باتیں یعنی جو پہلے قوموں پر جو عذاب آیا تھا، اگر انہی عذاب پر جو ہے عبرت حاصل کر کے وہ نصیحت حاصل کر لیں تو یہ حکمت بالغتن یعنی کامل پہنچی ہوئی حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے۔ فما تغنی نذر نہیں فائدہ دیا ڈرانے والوں نے، لیکن نہ کافروں کو فائدہ ہوا قرآن مجید کا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا۔ اسی طرح آج مسلمانوں کو بھی بار بار سمجھایا جاتا ہے لیکن ان کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نہ قرآن کا نہ حدیث مبارکہ کا۔ کوئی نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، ذکر اذکار کرنے والے بن جائیں۔ فتول عنہم، آپ منہ پھیر لیں ان سے، ان کافروں سے منہ پھیر لیں۔ یوم، اس دن، یوم یدعو دائی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، الی شیء، اس چیز کی طرف نکر، الی شیء نکر، اس چیز کی طرف نکر جو اجنبی چیز ہے، یعنی قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا، وہ حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، جو انوکھی چیز ہوگی، ہمارے لیے انوکھی چیز ہوگی۔ لوگ بھاگ دوڑ ہو کر جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے،